ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیے، مصر کی سلطنت جہاں ایک شخص خود کو سب سے بڑا خدا کہتا ہے، ایک ایسا بادشاہ جس کے ایک اشارے پر ہزاروں جانیں لے لی جاتی ہیں، اسی کے محل کے بیچوں بیچ جہاں ہر طرف ظلم اور تکبر کا راج ہے، ایک ایسی خاتون رہ رہی ہیں جو تاریخ کا دھارا موڑنے والی ہیں۔ آج ہم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کی کہانی کے ذرائع میں گہرائی سے اتریں گے۔ جی، اور یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ شدید ترین دباؤ اور جبر کے ماحول میں ایمان کیسے نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ پھلتا پھولتا ہے۔ ہمارے ذرائع حضرت آسیہ کی زندگی کے کچھ حیران کن پہلوؤں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ ان کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنا ہے کہ کیسے ایک عورت جو بظاہر دنیا کی ہر آسائش رکھتی تھی، اس نے سب کچھ قربان کر کے ایک ایسی چیز کا انتخاب کیا جسے وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ حضرت آسیہ کون تھیں؟ مطلب فرعون کی بیوی ہونے کے علاوہ ان کی اپنی کیا شناخت تھی؟ ہمارے ذرائع ان کے پس منظر کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کیونکہ ان کی شخصیت فرعون سے جڑنے سے بہت پہلے مکمل ہو چکی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مصر کے قدیم شاہی خاندان سے تھیں۔ ان کا نسب اس بادشاہ ریان بن ولید سے جا ملتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کے حکمران تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اچھا جی، تو ان کے خون میں، ان کی خاندانی تاریخ میں توحید کی ایک روایت موجود تھی، بھلے ہی وہ اس وقت مصر پر چھائے شرک کے ماحول میں دبی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، یعنی وہ کوئی عام عورت نہیں تھی جنہیں فرعون نے ملکہ بنا لیا، بلکہ وہ خود بھی شاہی خاندان سے تھیں اور ان کا ایک روحانی ورثہ بھی تھا۔ بالکل، اور یہی چیز ان کے کردار کے ایک اور پہلو کو مزید گہرا بنا دیتی ہے۔ بے پناہ دولت اور طاقت کے باوجود وہ اپنی رحم دلی اور سخاوت کے لیے مشہور تھیں۔ وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتی تھیں، ان کے لیے خفیہ طور پر کھانے اور پیسے کا بندوبست کرتی تھیں۔ اسی وجہ سے انہیں ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں کا لقب ملا۔ ام المساکین، اور یہ لقب بہت معنی خیز ہے۔ ایک ایسے محل میں جہاں طاقت کا مطلب دوسروں سے چھیننا اور دولت جمع کرنا تھا، وہ اپنی طاقت اور دولت کو دوسروں کو دینے میں استعمال کر رہی تھیں۔ یہ صرف سخاوت نہیں تھی، یہ تو فرعونی نظام کے خلاف ایک خاموش بغاوت تھی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے، یہ ان کی فطرت کا حصہ تھا۔ وہ ایک ایسے نظام کا حصہ تھیں جو استحصال پر قائم تھا، لیکن وہ خود اس نظام کے اصولوں کے برعکس زندگی گزار رہی تھیں، اور یہی کردار آگے چل کر ان کے بڑے فیصلوں کی بنیاد بنا۔ تو پھر اس پس منظر کے ساتھ ان کا نکاح فرعون جیسے ظالم شخص سے کیسے ہوا؟ کیا یہ ان کی مرضی سے تھا؟ نہیں، ذرائع اس بات پر متفق ہیں کہ یہ رشتہ سراسر جبر پر مبنی تھا۔ فرعون کو ان کے شاہی نسب اور حسن کا علم ہوا اور اس نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے انہیں اور ان کے والد کو مجبور کیا۔ یہ کوئی محبت یا پسند کی شادی نہیں تھی، بلکہ ایک فاتح کا ایک مفتوح قوم کی شہزادی پر اپنا حق جتلانا تھا۔ تو وہ ایک طرح سے اپنے ہی محل میں قیدی تھیں۔ جی، اور یہاں ایک بہت اہم اور نازک نقطہ سیرت حلیبیہ جیسی کتابوں کے حوالے سے ملتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون کے شر سے مکمل طور پر محفوظ رکھا اور وہ کبھی ان کے قریب نہ ہو سکا، اسی لیے ان کی کوئی حقیقی اولاد نہیں تھی۔ جس بیٹی کا ذکر کچھ روایات میں ملتا ہے وہ بھی لے پالک تھی۔ اچھا، جی، یہ تفصیل اس خیال کو مزید پختہ کرتی ہے کہ وہ جسمانی طور پر فرعون کے محل میں تھیں، لیکن روحانی طور پر وہ ہمیشہ پاکیزہ اور محفوظ رہیں۔ تو ایک طرف وہ محل میں اپنی ایک الگ دنیا بنائے ہوئے تھی، لیکن باہر فرعون کی دنیا میں ایک طوفان آنے والا تھا، اور اس کا آغاز ایک خواب سے ہوا۔ جی ہاں، ایک خواب جس نے فرعون کی نیندیں حرام کر دیں۔ اس نے دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ کا شعلہ بلند ہوا ہے جس نے مصر کے تمام گھروں کو جلا دیا ہے سوائے بنی اسرائیل کے گھروں کے۔ جب اس نے نجومیوں سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کی تباہی کا باعث بنے گا۔ اور اسی خوف سے اس نے تاریخ کا وہ سفاقانہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے کہ اس دور میں بنی اسرائیل پر کیا قیامت گزری ہوگی۔ بالکل، اور اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہاں ہمارے ذرائع الہی مدد کے کئی ناقابل یقین واقعات بیان کرتے ہیں۔
مثال کے طور پر جو دائی ان کی والدہ کی مدد کے لیے آئی وہ فرعون کی جاسوس بھی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے بچے کے چہرے پر نور دیکھا اس کا دل پگھل گیا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس راز کی حفاظت کرے گی۔ اور وہ تندور والا واقعہ، وہ تو عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ جی، ایک دن فرعون کے سپاہی اچانک تلاشی کے لیے آ گئے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ایسی شدید گھبراہٹ میں بغیر سوچے سمجھے بچے کو جلتے ہوئے تندور میں چھپا دیا۔ جب سپاہی چلے گئے اور انہیں ہوش آیا تو وہ رونے لگی، لیکن انہیں تندور کے اندر سے بچے کی آواز آئی۔ اللہ کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی تھی۔ بالکل ویسے ہی جیسے نمرود کی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنی تھی۔ جی بالکل ویسے، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی اللہ کا منصوبہ صرف نیک لوگوں کے ذریعے ہی نہیں چل رہا تھا، بلکہ وہ برائی کا ارادہ رکھنے والوں کو بھی اپنے منصوبے کا حصہ بنا رہا تھا، ان کی مرضی کے خلاف۔ جیسے وہ بڑھئی والا واقعہ ہے۔ ہاں، وہ کیا تھا؟ جب اللہ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو الہام کیا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو، تو انہوں نے ایک بڑھئی کو صندوق بنانے کا کہا۔ اس بڑھئی نے سوچا کہ وہ فرعون کو خبر دے کر انعام حاصل کرے گا، لیکن جب بھی وہ فرعون کے کارندوں کے پاس جا کر بولنے کی کوشش کرتا اس کی زبان گنگ ہو جاتی۔ اچھا؟ جی، انہوں نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے اور اسے مار پیٹ کر بھگا دیا۔ تب اسے احساس ہوا کہ اس معاملے میں کوئی خدائی راز ہے اور اس نے چپ چاپ صندوق بنا کر دے دیا۔ اور پھر وہ صندوق دریا کی لہروں پر سفر کرتا ہوا سیدھا فرعون کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے، جس بچے کو مارنے کے لیے پورے ملک میں قتل عام ہو رہا تھا وہ خود قاتل کے گھر پہنچ گیا۔ اور اس کی بھی ایک وجہ تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ فرعون کی ایک بیٹی کسی جلدی بیماری میں مبتلا تھی اور حکیموں نے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ کاہنوں نے کہا تھا کہ اس کا علاج دریا سے ملنے والے ایک انسان کے لعاب دہن میں ہے، تو محل کے لوگ اسی انتظار میں دریا پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ جب صندوق ملا تو وہ اسے علاج کی امید میں اندر لے آئے۔ اور جیسے ہی فرعون نے صندوق کھولا، حضرت آسیہ کی نظر اس چاند سے بچے پر پڑی۔ اس لمحے ان کے دل میں کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ پہلی نظر کی محبت تھی، لیکن یہ دنیاوی نہیں بلکہ ایک روحانی کشش تھی۔ انہیں لگا جیسے ایک نور ان کے دل میں اتر گیا ہے، اور اسی لمحے انہوں نے فرعون سے وہ تاریخی جملہ کہا جیسے قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا: قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ، یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس ایک جملے میں کتنی طاقت ہے! ایک ایسے شخص کے سامنے جس کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی، وہ بچے کی زندگی کے لیے ڈٹ گئیں۔ انہیں کس چیز نے اتنی ہمت دی؟ یہ وہی الہی محبت تھی جو اللہ نے ان کے دل میں ڈال دی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس وقت فرعون بھی کہہ دیتا کہ ہاں یہ میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا۔ لیکن اس نے نہیں کہا۔ نہیں، اس نے تکبر سے کہا یہ تمہارے لیے ہوگا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اور یوں اس نے اپنے لیے ہدایت کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر بچے کو محل میں رکھ لیا گیا، لیکن ایک نئی مشکل کھڑی ہو گئی۔ بچے نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ جی، اور یہ بھی اللہ کی منصوبہ بندی کا حصہ تھا۔ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کا نبی کسی مشرک عورت کا دودھ پی کر پرورش پائے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کی بہن جو دور سے سب کچھ دیکھ رہی تھی نے بڑی حکمت سے آگے بڑھ کر کہا، کیا میں تمہیں ایسی عورت کا پتہ بتاؤں جو اس کی اچھی پرورش کرے؟ اور اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور بچے کو واپس اسی کی ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب وہ فرعون کے محل میں شاہی خرچ پر عزت اور حفاظت کے ساتھ رہ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں اور پھر نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ جب جادوگروں والا واقعہ پیش آتا ہے اور حق واضح ہو جاتا ہے، تب حضرت آسیہ کے ایمان کا کیا بنتا ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے واقعے نے حضرت آسیہ کے دل میں یقین کی شمع روشن کر دی تھی۔ وہ دل سے حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ یہاں مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ ذرائع اس بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ ان سالوں میں حضرت آسیہ نے اپنے ایمان کو کیسے چھپائے رکھا؟ محل کے اندر فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ کیا انہیں ہر لمحہ پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ ان کو سننا پڑتا ہے، ان رسومات کا حصہ بننا پڑتا ہے جو سراسر شرک ہیں، اور اندر ہی اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایک ناقابل تصور نفسیاتی اور روحانی جنگ ہے جو وہ کئی سال تک تنہا لڑتی رہیں۔
تو پھر یہ راز فاش کیسے ہوا؟ کوئی نہ کوئی تو نقطہ آیا ہوگا جہاں وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں۔ جی، اور وہ نقطہ ایک اور عظیم خاتون کی شہادت کے واقعے سے آیا۔ یہ فرعون کے بیٹے کی مشاطہ یعنی بال سنوارنے والی خادمہ کی کہانی ہے۔ یہ کہانی کے اندر ایک اور کہانی ہے، اور اسی نے حضرت آسیہ کو اپنے چھپے ہوئے ایمان کا اعلان کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، میں چاہوں گی کہ ہم اس پر بات کریں۔ وہ مشاطہ بھی خفیہ طور پر حضرت موسیٰ پر ایمان لا چکی تھیں۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھیں کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ کنگھی اٹھاتے ہوئے ان کی زبان سے بے اختیار نکلا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے حیران ہو کر پوچھا، کیا میرے والد کے نام سے؟ اس نیک خاتون نے پورے ایمان سے جواب دیا، نہیں، بلکہ میرے، تمہارے اور تمہارے والد کے رب اللہ کے نام سے۔ اور یہ خبر فرعون تک پہنچ گئی۔ جی، اور وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے ایک بہت بڑی تانبے کی کڑاہی میں تیل کھولانے کا حکم دیا اور اس عورت اور اس کے بچوں کو باری باری اس میں پھینکنے کا حکم دیا۔ جب اس کے شیل خوار بچے کی باری آئی تو ماں کی ممتا نے اسے ایک لمحے کے لیے کمزور کیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی اس منظر کا۔ لیکن پھر ایک اور معجزہ ہوا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس شیر خوار بچے نے اللہ کے حکم سے کلام کیا اور کہا، امی جان صبر کیجئے اور پیچھے نہ ہٹیے، آپ حق پر ہیں، دنیا کا یہ عذاب آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ یہ سن کر ماں کا دل مضبوط ہو گیا اور وہ خود بھی اس کڑاہی میں کود گئی۔ ایک لمحے کے لیے وقت کر اس منظر کو سوچیں، ایک ماں جو اپنے بچے سمیت جلتے ہوئے تیل میں جانے والی ہے اور وہ شیر خوار بچہ اسے تسلی دے رہا ہے۔ یہ ایمان کی کس انتہا کی تصویر ہے؟ یہ ایمان کی وہ معراج ہے جہاں موت کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور یہی وہ واقعہ تھا جو حضرت آسیہ کے صبر کا پیمانہ لبریز کر گیا۔ کیسے؟ جب فرعون نے بڑے فخر سے یہ سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا، یہ سوچ کر کہ وہ ڈر جائے گی، تو حضرت آسیہ تڑپ اٹھیں۔ ان کی زبان سے بے سختہ نکلا، فرعون تم پر افسوس ہے، تم میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ تم اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو؟ اور بس اسی لمحے راز کھل گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا، فرعون کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اس کی اپنی بیوی اس کے ہی گھر میں اس کے سب سے بڑے دشمن پر ایمان رکھتی ہے۔ اس نے پہلے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، دھمکایا، ان کی والدہ کو بلا کر دباؤ ڈلوایا، لیکن حضرت آسیہ نے صاف کہہ دیا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اور میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اور پھر ظلم کا وہ باب شروع ہوا جس کا اختتام شہادت پر ہوا۔ جی، فرعون نے حکم دیا کہ انہیں دھوپ میں لٹا کر ان کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ دی جائیں۔ جب وہ اس شدید تکلیف میں تھیں تب بھی ان کی زبان پر اللہ سے دعا تھی۔ قرآن نے ان کی اس دعا کو بھی نقل کیا ہے، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اور اسی حالت میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک شہزادی جو ایک ظالم سے جبرن بیاہی گئی ایک نبی کی محافظ بنی، سالوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا اور آخرکار حق کا اعلان کرتے ہوئے شہید ہو گئی۔ اور یہاں ماخذ ایک بہت طاقتور خیال پیش کرتا ہے۔ حقیقی طاقت تخت و تاج یا لشکر میں نہیں ہوتی، بلکہ پختہ یقین میں ہوتی ہے۔ حضرت آسیہ کا محل بظاہر عیش و عشرت کی جگہ تھی، لیکن حقیقت میں وہ ان کا قید خانہ تھا، اور ان کا ایمان جو بظاہر ان کی کمزوری تھی، وہی ان کی اصل آزادی تھی۔ انہوں نے فرعون کی دنیا کے بدلے اللہ کی جنت کا سودا کیا اور وہ کامیاب رہیں۔ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا ماحول جو اختلاف رائے کو کچلنے اور سوچ کو قید کرنے کے لیے بنایا گیا ہو، وہی جگہ بعض اوقات سب سے گہرے اور مضبوط عقیدے کی پیدائش کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ایمان کی فطرت کے بارے میں کیا بتاتا ہے کہ وہ نہ صرف ظلم کے باوجود بلکہ شاید ظلم کی وجہ سے ہی مزید مضبوط اور خالص ہو سکتا ہے۔